السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں استخارہ کے متعلق۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوش بختی ہے اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے اور پشیمان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے۔ اور بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ من سعادت ابن آدم الرضاء بالقضاء، ابن آدم کی سعادت مندی مرضی الہی پر راضی ہونا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس کی تاکید سے فرماتے تھے، جیسا کہ قرآن کی صورت اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے۔ فرماتے کہ جب کسی کو کسی کام میں تردد ہو، شک ہو، تو 2 رکعتیں نفل پڑھے، اس کے بعد یوں کہے، یعنی کہ اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلاً مقصود پورا کر دیا یا اس سے دل کو ہٹا دیا یا ایسے اسباب بنائے جس سے وہ معاملہ خود ہی ہٹ گیا، اور بندہ اس فیصلے سے راضی نہ ہو تو یہ ان کے لیے جائز نہیں، یعنی بڑا گناہ ہے جس سے توبہ کرنا اور باز آنا واجب ہے۔ استخارہ کے مسائل۔ استخارہ طلب خیر ہے، طلب خبر نہیں، یعنی کہ استخارہ ہم کرتے ہیں خیر کی طلب کے لیے، خبر کی طلب کے لیے نہیں کرتے۔ دعائے استخارہ کے الفاظ کو بعین ہی ادا کرنا اور جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے اسی طرح یاد کرنا چاہیے، معنی بھی یاد ہوں تو بہت اچھا ہے تاکہ دعا دل سے اضطرار کی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ استخارہ واجبات یا محرمات و مکروہات میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب کا بجا لانا ضروری ہے اور مکروہ سے بچنا لازم ہے۔ پھر ان میں استخارہ کا کیا مطلب؟ استخارہ صرف مباحات میں کیا جاتا ہے اور مستحبات میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ 2 مستحب میں سے ایک کو کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اہم بات مشہور یہ ہے کہ استخارہ میں جس طرف دل مائل ہو اسی طرف خیر ہوتی ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، مگر حدیث میں اس کا کچھ ذکر نہیں، اس لیے استخارہ کے بعد جس جانب کو بھی اختیار کرے گا اس میں خیر ہوگی، خواہ کسی بھی جانب ہو، جس کی طرف دل زیادہ مائل تھا یا دوسری جانب ہو، غرض استخارہ کے بعد جس جانب پر عمل کی توفیق ہوگی اسی میں خیر ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ اگر استخارے کے بعد کسی جانب دل زیادہ مائل ہو کہ استخارہ سے پہلے اس طرف زیادہ میلان نہ تھا، تو بظاہر یہ علامت اس کی ہے کہ اسی جانب کو اختیار کرنا بہتر ہے، مگر وجوب اور لازم کی علامت نہیں، اس لیے اس کے خلاف بھی اختیار کرنا جائز ہے، کچھ گناہ یا ضرر کا اندیشہ نہیں۔ بعض لوگوں کا جو کہ یہ خیال ہے کہ استخارہ کے بعد جس جانب دل زیادہ مائل ہو اس کے خلاف کرنا جائز نہیں یا اس میں ضرر ہوگا، غلط ہے۔ اسی طرح جب تک دل کسی ایک طرف مائل نہ ہو استخارہ کو بیکار سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 جائز یا 2 مستحب کاموں میں تردد ہو، شک ہو کہ ان میں سے کس کو اختیار کروں، تو استخارہ کر کے جس شک کو زیادہ چاہیں اختیار کر لیں، اس میں ضرر نہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ پھر جس شک یعنی کہ جس طرف کو بھی اختیار کر لیا اس کو حق تعالیٰ کی تجویز سمجھ کر اس سے راضی رہنا چاہیے، یعنی کہ 2 کام تھے ان میں سے ایک کام کو حق تعالیٰ کی تجویز سمجھ کر اختیار کر لیا، اسی پر راضی رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے۔ شک کا مطلب ایک جانب، اس میں خیر ضرور ہوگی جو اکثر تو مشاہدہ میں آ جائے گی، اور اگر کبھی اس کے مشاہدے میں نہ آئے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں اور ان کے علم میں میرے لیے خیر ضرور ہوگی، گو میری سمجھ میں نہ آئی ہو،
استخارہ کے بعد جس جانب کو اختیار کر لیا گیا اس سے ناگواری اور ناراضی اور یہ خیال کہ مجھے دوسری جانب اختیار کرنا چاہیے تھی، اسی میں خیر ہوتی ہے، بہت بری بات ہے جس پر حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں استخارہ کی طرف کہ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حافظ باسط وظائف اینڈ ٹپس۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر کسی ساتھی نے، کسی عزیز نے، کسی میرے بہن بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، استخارہ کے متعلق بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ کمنٹس میں لازمی پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا درست جواب دیا جائے گا۔ بعد نماز عشاء 2 نفل نیت استخارہ اس طرح ادا کرے کہ دونوں رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ یاسین ایک بار تلاوت کرے، یعنی کہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھے، نیت استخارہ کی کرے اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، اور نماز کے فراغت کے بعد اسم مبارک یا خبیرو 200 بار پڑھے۔ یا خبیرو 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد داہنی ہتھیلی پر یا حکیمو یا مجیدو لکھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالی خواب میں ہدایت نصیب ہوگی۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ تھا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نیت استخارہ کر کے آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین کو 2 رکعت میں مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا خبیرو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 200 مرتبہ یا خبیرو پڑھنے کے بعد داہنی سیدھی ہاتھ کی ہتھیلی پر یا حکیمو یا مجیدو لکھ کر سو جانا ہے، انشاءاللہ تعالی خواب میں ہدایت نصیب ہوگی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، استخارہ کرتے ہی آپ نے لیٹ جانا ہے اور سو جانا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نیت استخارہ ادا کرے، بعد از نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم 323 بار پڑھے۔ استخارہ کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 323 بار اور حسبی اللہ و نعم الوکیل 327 مرتبہ پڑھے اور سو جائے، غیب سے معلومات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ لوگوں کو دعائے استخارہ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، جو کہ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارکہ لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ جب ھذا الامر پر پہنچیں تو اپنے کام کا دھیان کرے اور یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی کا ورد کرتے ہوئے داہنی کروٹ پر سو جائیں۔ جب سو کر اٹھیں اس وقت دل میں جو بات مضبوطی سے آئے اس پر عمل کر لیں۔ یہ تھی دعا جو مسنون ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ نے ھذا الامر کا لفظ آئے اس وقت آپ نے اس کام کو ذہن میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ نے پاک صاف بستر پر پاک صاف ہو کر لیٹ جانا ہے اور کسی سے بات وغیرہ نہیں کرنی۔ ذہن میں اپنے مقصود کو رکھنا ہے، مقصد کو رکھنا ہے، جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ کام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور آپ نے یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی پڑھتے ہوئے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے آپ کے دل میں
وہ بات ڈال دے گا، یا آپ کو خواب نظر آ جائے گا، یا آپ صبح اٹھ کے جس کی طرف دو جانب میں سے جس جانب آپ کا دل مائل ہو اس کو آپ نے اختیار کر لینا ہے اللہ کا نام لے کر، اور اس پر آپ نے چل پڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں بھلائی ہوگی، خیر ہوگی۔ تو جب آپ استخارہ کریں اور آپ کو خیر ہو تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔